السلام علیکم۔ میرا نام منیرہ سوزر ہے اور میں سرگزشت آدم پڑھاؤں گی آج، جو کہ ہمارے اے لیولز کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا ہم آج مکمل خلاصہ اور تشریح کریں گے۔ سرگزشت آدم علامہ اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کی خوبصورت نظموں اور غزلوں کا یہ مجموعہ پہلی بار 1924 میں شامل ہوا۔ اس وقت سے اب تک یہ کتاب متعدد بار طبعات ہو چکی ہے اور اس کے ہزارہا نسخے شائع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس نظم میں جدت فکر کی بڑی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اس قسم کی نظموں کو لکھنے کے لیے شاعر کے اندر 3 خصوصیات کا ہونا شرط ہے۔ پہلی یہ کہ شاعر کا علمی پایہ بہت بلند ہو، دوسرے اس کی شاعری میں جدت ترازی کا مادہ ہو، اور تیسرا اسے کلام پر قدرت حاصل ہو۔ اور یہ تینوں چیزیں علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ علامہ اقبال فطری طور پر وطن کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں بہت زیادہ لکھتے تھے، اور ان کی شاعری میں یہ خصوصیت ہے کہ چونکہ وہ قرآن کے بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھا قرآن انہوں نے تفسیر سے پڑھا ہوا تھا، تو ان کی آیات میں متعدد جگہوں پر ہمیں قرآن کی تفسیر کے معنی نظر آتے ہیں، مفہوم نظر آتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اسے شاعری کے روپ میں سمویا ہے۔ سرگزشت آدم ہے جو یہ شروع سے لے کے آخر تک تلمیحات سے بھری ہوئی ہے، تلمیحات سے معمور ہے۔ اس لیے اس کے ہر شعر کا مطلب بالکل الگ ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعے الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس نظم میں دیکھا جائے تو اقبال نے ایک طرح سے ازل سے ابد تک انسان کے عروج و زوال کی داستانیں رقم کی ہیں۔ انہوں نے پیغمبروں اور بعض دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کی عظمت و قربانیوں کے حوالے سے ایسے نقشے پیش کیے ہیں جس سے انسانیت کا منظرنامہ ترتیب پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سرگزشت آدم علامہ اقبال کی جدت طبع اور ندرت افکار کا عمدہ نمونہ ہے۔ چند اشعار میں انسان کی ابتدائی آفرینش سے اس وقت تک کی پوری داستان قلمبند کر دی ہے۔ اس کے ہر قسم کی عملی، عقلی، مذہبی اور روحانی رجحانات کو تلمیحات کے ذریعے بیان کیا ہے، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہر شاعر اس طرح کی نظم نہیں لکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں آدم یعنی انسان کی سرگزشت بڑے دلکش انداز میں بیان کی ہے۔ تو آئیں آج اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ سرگزشت آدم کا پہلا شعر ہے: سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے۔ سرگزشت کے معنی ہیں واقعہ یا کہانی۔ آدم سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی کہ انسان۔ غربت، پردیس یا سفر میں رہنے والی حالت، وطن سے دوری، بے چارگی۔ پیمان اولی وہ ہے جو انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی وہ وعدہ جو اللہ نے حضرت آدم کو بناتے ہوئے انسان سے اسے بناتے وقت لیا۔ اللہ نے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش کوئی میری انسان کی، یعنی کہ انسان کی مسافرت اور اپنے حقیقی وطن سے دوری کی کہانی سنے۔ وہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے نکل کر زمین پر آئے تھے، تو وہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقی وطن سے دوری کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ازل کے دن خدا سے رب ہونے کا جو عہد باندھا تھا اسے بالکل بھلا دیا۔ پیمان اولی سے مطلب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس عہد کی طرف جو انسان نے اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں اللہ سے باندھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کی ارواح کو پیدا کیا تو ان سے دریافت کیا، الست بربکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کے کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ مطلب یہ کہ انسان نے دنیا میں آ کے اس عہد کو بھلا دیا
اور بنی آدم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے وعدہ لیا تھا اللہ نے ان سے کہ ہاں وہ کسی کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں بنائیں گے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، قرآن مجید کی سورہ ہے سورہ اعراف، اس میں 172ویں آیت میں ہے، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ میں اس بات سے بے خبر تھا۔ تو پہلا وعدہ کون سا ہے؟ پیمان اولی، پہلا وعدہ اقرار ربوبیت یعنی کہ اللہ کے معبود ہونے کا۔ دوسرا شعر ہے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ طبیعت لگنا، دل کا لگنا، ریاض جنت جنت کا باغ، شعور عقل تمیز سمجھ بوجھ جاننا، جام آتشی ایسا پیالہ جس کی شراب تند و تیز ہو۔ میری طبیعت، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت جنت، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ میری طبیعت جنت کے باغ میں نہ لگی اور میں نے آگہی اور شعور کی تند و تیز شراب کا پیالہ پی لیا، یعنی میری عقل و دانش نے مجھے جب میری حقیقی اہمیت سے آگاہ کیا تو عجیب کیفیت رونما ہوئی اور میرا دل جنت کے باغ سے اکتا گیا۔ اس سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان میں ذاتی شعور پیدا ہوا تو اسے جنت کی زندگی سے طبیعت چاٹ ہونے لگی اس کی، اور اسے جنت کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ وہاں سکون ہی سکون تھا۔ تو مطلب انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ اسے سکون سے زیادہ جو ہے نا بے چینی بے قراری پسند ہے، اور اس طرح سے دنیا میں جد و جہد کا آغاز ہوا، اپنا مستقل مقام بنایا زمین میں اتر کے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ یہاں مجھے کائنات کی حقیقت کو جاننے کی جستجو رہی۔ اس بات کا بے حد شوق رہا کہ میں جانوں کہ اس کائنات کے اسرار و رموز کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ شوق جو ہے قدرت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تحقیق، تلاش، دریافت کا شوق۔ تو اس لیے دنیا میں آ کر انسان نے اپنے ذاتی شعور کی بنا پر تحقیق و تلاش کا جذبہ پیدا ہوا اس کے اندر، اور آسمان تک پہنچنے والے بلند تخیل سے اس نے اپنی بلند پروازی کا مظاہرہ کیا۔ چوتھے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے۔ تغیر پسند بدلتا رہنے والا، قرار ٹھہر جانا رک جانا، زیر فلک آسمان کے نیچے ہے، مراد اس دنیا میں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسا مزاج ملا جو برابر بدلتا رہتا تھا، یعنی کہ مجھے تبدیلیاں پسند تھیں، میری طبیعت کسی بھی حالت میں قناعت نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے جنت میں بھی میرا دل نہ لگا، دنیا میں بھی میں نے ایک جگہ رہنا پسند نہ کیا، اور اس سفر میں مختلف مراحل سے دوچار ہوا۔ چونکہ انسان کی فطرت تبدیلی کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے اس دنیا میں انسان جہاں بھی گیا اس نے ایک طرح کے حالات میں رہنا گوارا نہ کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، یعنی کہ میں نے اس دنیا میں کہیں بھی قرار نہ کیا، آسمان کے نیچے مجھے کہیں بھی قرار نہ ملا، اور میں مسلسل زندگی کی نشیب و فراز طے کرتا رہا۔ پانچواں شعر، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے۔ پتھر کی مورتیں یعنی کہ پتھر کے بت، اور حرم نشیں کعبے میں رکھے ہوئے، کعبے میں بیٹھے ہوئے۔ اس شعر میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک وقت جب انسانوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے، اس میں کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے، یعنی کہ میں انسان ہوں اور میں نے بتوں کو حرم نشیں پتہ بنایا، بتوں کو کعبے میں رکھا، کعبے میں ان کے رہنے کی جگہ بنائی، اور دوسرے گروہ نے آ کے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کعبے کو ان بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی،
یعنی انسان کے تخیلات کتنی تیزی سے تغیر میں آتے ہیں، کتنی جلدی تبدیل ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بت گری کرنے لگتا ہے، بت بنانے لگتا ہے، اس کو پوجنے لگتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ بت شکن بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب ہم آ رہے ہیں چھٹے۔ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے۔ ذوق تکلم میں طور تک کون پہنچے ہیں؟ کلیم اللہ کن کا لقب ہے؟ کون اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جی بالکل، یہاں پر کبھی میں ذوق تکلم میں طور تک پہنچا۔ ذوق تکلم کلام کرنے کا شوق، خدا کا نور ازل، خدا کا نور، اور آستین قمیص کا وہ حصہ جس میں بازو ہوتا ہے، زیر آستین، آستین کے نیچے۔ اب وہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کبھی میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں کوہ طور پر پہنچ گیا، کلیم اللہ کا لقب پایا، کبھی میں نے آستین میں اللہ تعالیٰ کے نور کو چھپایا۔ یہ دونوں اشارے حضرت موسیٰ کی طرف ہیں۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 12 تک ہے، اور کیا تجھے موسیٰ کی بات پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے کوئی تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں، یہاں وہاں کسی رہبر کو پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو۔ جب ذوق تکلم میں وہ چلے گئے تھے اوپر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے لیے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے دوسرا جو ہے، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے۔ نور ازل ہے اللہ تعالیٰ کا نور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں اشارہ ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 17 سے 24 کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سارے کام آتی ہے یہ۔ تو کہا کہ موسیٰ اسے ڈال دو، یعنی کہ زمین پہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے اسے زمین پہ ڈالا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے پہلی حالت میں پھیر دیں گے، اور اب اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، تاکہ تجھے میں اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھائیں۔ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا کیے تھے کہ وہ اپنی چھڑی کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، جب وہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو وہ دوبارہ عصا بن جاتی تھی۔ عصا کہتے ہیں چھڑی کو جو واکنگ اسٹک ہوتی ہے جس سے ہم ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ پھر ان کو یہ ایک معجزہ آتا ہوا کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو ان کا ہاتھ سفید ہو کے نکلتا تھا پورا، یعنی کہ وہ نور کی طرح چمکتا تھا۔ تو وہ فرعون چونکہ سرکش ہو گیا تھا، تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ کے ذریعے 2 معجزے ان کو دیے۔ یہ اس واقعے کی طرف۔ 7واں شعر۔ کبھی صلیب پر اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے۔ صلیب کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام۔ صلیب کا مطلب کراس، سولی، پھانسی کا تختہ، اور فلک کا مطلب ہے آسمان۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کبھی مجھے میرے عزیز و اقربا یعنی انسانوں نے سولی پر چڑھا دیا اور مجھے زمین پر چھوڑ کر آسمان پر مقیم ہونا پڑا۔ تو اس شعر میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ کیا ہوا تھا کہ یہودیوں نے تو انہیں اپنی دانش میں مصلوب کر دیا، سولی چڑھا دی، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پر بسنے والوں کے لیے خدا کی طرف سے آخری دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور جامع آخری میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کے خاتمے کا ذکر کیا گیا۔ 9واں شعر۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمین میں نے۔ سرود ربانی خدا کا گیت، روحانی گیت۔ کبھی میں نے ہندوستان ہو کے سرود ربانی سنایا، خدا کا گیت سنایا،
اس شعر کے پہلے مصرے میں بظاہر اشارہ سری کرشن کی طرف ہے، جو ہندوؤں کے نزدیک بہت بڑے اوتار تھے اور بانسری بجانا ان سے منسوب تھا۔ تو سرود ربانی کہتے ہیں کرشن جی کی بانسری کا نغمہ، یعنی کرشن نے ہند میں نغمہ توحید سنایا، توحید کا پیغام سنایا۔ اور کبھی میں نے یونان کی سرزمین پسند کی، تو یونان میں حکیم افلاطون یونانی کے پیغام توحید کی طرف اشارہ ہے۔ حکیم افلاطون کو ہمارے صوفیہ جو ہے نا وہ عارفوں میں شمار کرتے ہیں۔ اقبال نے اسرار خودی میں افلاطون کو، پلیٹو نام ہے ان کا، پلیٹو کہتے ہیں انگریزی میں، کو راہب اول قرار دیا اور گوسفندان قدیم میں سے بتایا۔ راہب اول افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم، یعنی کہ قدیم زمانے کا راہب، اپنے عہد کے راہبوں میں سے وہ ایک راہب تھا۔ 10واں یار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے۔ دیار کا مطلب ہے ملک اور بستی، اور ہند سے مراد ہے ہندوستان کی سرزمین یعنی کہ بر صغیر، اور میری صدا یعنی کہ میرا پیغام۔ اب اس میں شاید شکوہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوستان کے باسیوں نے میرے پیغام پر توجہ نہ دی تو میں کہاں گیا؟ جاپان اور چین کے ملکوں کی طرف ہجرت کر گیا۔ اب جاپان اور چین میں کون سا مذہب ہے؟ جاپان اور چین میں ہے بدھ مت۔ بدھ مت بہت زیادہ ہے، جن کے بانی جو ہیں گوتم بدھ ہے۔ تو اس شعر میں گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے اہل ہند کو بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن جب ہندوؤں نے تلوار کے زور پر ان کے مذہب کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا تو ان کے پیروکار کہاں چلے گئے؟ وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چین اور جاپان چلے گئے۔ تو یہ دونوں ملک آج بھی بدھ مت کے مرکز ہیں، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بدھ دھرم کی تاریخ 2 مصروں میں بیان کر دی ہے کہ اسٹارٹ ان کا کہاں سے ہوا۔ ان کا اسٹارٹ ہوا ہے ہندوستان سے، اور پھر وہ جا کے بسے ہیں جاپان اور 11واں شعر بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے۔ ذروں کی ترکیب، ذرات کا خاص انداز میں ملنا، عالم کائنات جہان، خلاف معنی تعلیم اہل دین یعنی کہ مذہبی رہنماؤں کی تعلیم کے خلاف۔ تو دیکھیں کبھی انسان نے کیا کیا ہے، جب وہ سائنسدان بنا ہے نا تو اس نے غور و فکر کیا اور اس نے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف جا کے یہ کہا کہ بھئی اس کائنات کا خالق کوئی نہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سائنسدان جو تھے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کیسے بنی ہے؟ ذرات مادی ہے، اس کی ترکیب کا نتیجہ ہے۔ کیوں انسان میں روح ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ تھا 400 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے مشہور سائنسدان جن کا نام ہے ڈیموکرائٹس، اور جس نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان اس سے پیدا ہوا ہے کہ ذرات کی ترکیب سے، ذرات کسی ایکسپلوژن سے ذرات اڑے ہوئے ہیں اور اس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس پہ یہ شعر ہے زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ 12واں شعر لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے بیکار عقل و دی میں نے۔ لال کرنے کا مطلب ہے خون زمین پر بہانا، بیکار لڑائی، عقل و دین، عقل، فلسفہ اور مذہب۔ کبھی انسان نے کائنات میں عقل و منطق اور دین میں سے کسی ایک کی برتری منوانے، یعنی کہ کچھ لوگ عقل پہ چلتے تھے، کچھ منطق پہ چلتے تھے اور کچھ دین پہ چلتے تھے۔ ہر ایک نے اپنی برتری منوانے کے لیے جنگ و جدل کی، ہزاروں لوگ تہتے ہوئے، اس کے باعث سینکڑوں شہر اور بہت سے ملک خون سے سرخ ہو گئے۔ اب اس شعر میں کس آویزش کی طرف اشارہ ہے؟ قرون وسطیٰ میں یورپ کے رومن کیتھولک کلیسا یعنی کہ مسیحیت اور جو حکماں اور فلاسفرز تھے ان کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ کلیسا کی یعنی کہ چرچ کی تعلیم کیا تھی کہ جو ہم کہیں وہ سچ ہے، حق وہ ہے جو کلیسا پیش کرے۔ اس کے برعکس حکماں کیا کہتے تھے کہ حق وہ ہے جو عقل سے ثابت ہو۔ اب حکمہ کا خاتمہ کرنے کے لیے کلیسا نے محکمہ احتساب قائم کیا۔
اور کئی سو سال تک ان کی قتل کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر کلیسا کو شکست ہوئی اور یورپ میں اقلیت کا بازار گرم ہوا، یعنی کہ پھر وہ سائنس کو پروف کیا جانے لگا، سائنس کو ایکسیپٹ کیا جانے لگا، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ جب ستاروں کی حقیقت میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے راتیں اسی خیال میں بسر کر دیں، دیکھتا، سوچتا اور غور کرتا رہتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس شعر میں اشارہ ہے اٹلی کے مشہور عالم حیت گیلیلو کی طرف، جس نے زمین کے مظاہر کے ساتھ ساتھ ستاروں کے بارے میں بھی غور و فکر کیا اور اپنی زندگی کی بے شمار راتیں انہیں دیکھنے میں گزار دی۔ اب اس بات پر لطف یہ ہے کہ اس میدان میں انسان کی کاوش اور جدوجہد کو واضح کیا گیا ہے۔ گیلیلو ایک اطالوی ماہر فلکیات و فلسفی تھا۔ سائنسی انقلاب پیدا کرنے میں اس کا کردار اہم ہے۔ وہ شاکول اور دوربین کا نامور موجد ہے۔ گیلیلو نے اشیاء کی حرکات، دوربین، فلکیات کے بارے میں بیش قیمت معلومات فراہم کی۔ اسے جدید طبیعیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماڈرن فزکس۔ ٹھیک ہے۔ ڈرا سکی نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ کلیسا، چرچ، گرجا، مسئلہ گردش زمیں، یہ نظریہ کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت میں ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ نیکولس کوپرنکس نے پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین کی گردش کا مسئلہ دنیا کو سکھایا، مجھے مسیحی برادریوں پادریوں کی تلواریں بھی مجھے نہ ڈرا سکیں۔ اس شعر میں جو ہے نا کوپرنکس کی طرف اشارہ ہے، نیکولس کوپرنکس، جس نے کلیسا کی مخالفت کی۔ اس نے اپنا نظریہ پیش کیا دنیا کے سامنے کہ آفتاب ساکن ہے، یعنی کہ سورج اسٹل ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا نے اس تعلیم کی بنیاد پر اسے کافر قرار دے دیا تھا اور قتل کی دھمکی دی، لیکن اس نے اس دھمکی کی مطلق پرواہ نہ کی۔ یہ حکیم موجودہ علم حیت کا بانی ہے۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ آئے جنہوں نے ان کی حمایت کی۔ 15 کشش کا راز ہویدا کیا زمانے میں، لگا کہ آئینہ عقل دور بھی میں نے۔ اب جو ہے کشش، ہویدا کا مطلب ہے ظاہر، عقل دوربین، دور تک دیکھنے والی نظر۔ تو انسان نے بہت دور تک دیکھنے اور غور و فکر کرنے والی عقل کے ذریعے یہ بھید پایا کہ آخر میں جب ہم فضا میں جو چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو وہ نہ اوپر جاتی ہیں، نہ ادھر ادھر جاتی ہیں، نہ وہ فضا میں معلق رہتی ہیں، وہ زمین پر ہی کیوں گرتی ہیں؟ تو عقل نے بتایا کہ عقل نے اس کو پروف کیا، ہم نے غور و فکر کیا انسان نے، اور پھر عقل نے پروف کیا کہ زمین ان اشیاء کو کھینچتی ہے۔ تو اس شعر میں نیوٹن کی طرف اشارہ ہے، جس نے نہ صرف کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا بلکہ اسے تجربات سے ثابت بھی کیا۔ 16واں شعر۔ تو کبھی انسانوں نے کیا کیا؟ شعاعوں کو اس نے اسیر کر لیا، شعاعوں کو قید کر لیا۔ شعاع کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا شعاع کیا ہے، کس سائنسدان نے کون سی شعاع ایجاد کی تھی؟ جی جناب، بالکل ایکس رے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کبھی بجلی کو اپنا قیدی بنایا۔ اس طرح سے انسان نے اس دنیا کو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ تو اس میں پہلے مصرے میں 2 سائنسدانوں کی طرف اشارہ ہے، ڈاکٹر روننگٹن اینڈ ڈاکٹر فیراڈے، جس نے اتفاقی طور پر 1895 میں جب وہ برقی تجربہ کر رہا تھا تو اس سے ایکس رے اس نے دریافت کی۔ تو اس نے اس کی ماہیت سے ناواقف تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میں اس کا نام کیا رکھوں، تو اس نے اس کا نام رکھ دیا ایکس ریز، یعنی کہ شعاع غیر معلوم۔ ایکس جو ہوتا ہے جیسے میتھس میں استعمال ہوتا ہے ایکس کہ نامعلوم ویلیو ہے، نامعلوم وہ ہے، تو اس طرح سے ایکس ریز۔ تو آج کل ان شعاعوں کے ذریعے سے جسم کے اندرونی اعضاء کا فوٹو لیا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر فیراڈے نے بجلی سے بلب روشن ہونا اور یہ سارے بہت ساری تحقیقات کی۔ مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا خرد خرد سے جہاں کو تحت نگی میں نے۔ افسوس کر رہے ہیں، آہ پیش کر رہے ہیں، زندگی اور کائنات کا راز کیا ہے، راز ہستی کیا ہے، خرد کیا ہے؟ خرد کا مطلب ہے عقل۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا، عقل سے ساری دنیا کو میں نے اپنا غلام بنا لیا، کیا خرد سے جہاں کو تہ نگی میں نے، اپنے انڈر کر دیا میں نے اپنی عقل سے، لیکن مجھے زندگی کے حقیقی رازوں کی خبر نہ ملی۔ مگر خبر نہ ملی آہ
راز ہستی کی، زندگی کی حقیقت میں نہ سمجھ سکا، تو ان تمام حیرت انگیز ایجادات کے باوجود انسان ہستی کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکا۔ خرد سے جہاں کو طے نگی کیا، یعنی کہ تمام دنیا اپنے تصرف میں لے آیا۔ عقل کی بدولت میں نے قواعد فطرت کو مسخر کر لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اب ضرب کلیم میں اس شعر کو علامہ اقبال نے دوسری طرح بیان کیا ہے: جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ دیکھیں اتنا بہترین شعر۔ 18واں شعر ہے: ہوئی جو چشم مظاہر پرست و آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ اب آپ اس کو پچھلے شعر سے ریلیٹ کریں۔ چشم مظاہر پرست، ظاہر کی چیزیں دیکھنے، پوجنے والی آنکھ، مظاہر ظاہر ہونے والی چیزیں، واہ ہونا کھلنا، اور خانہ دل دل میں مکین رہنے والا۔ جب میری مظاہر پرست ظاہری طور پر میں جن چیزوں کی پوجا کرتا رہا ہوں، میں نے دریافت کی، میں نے تحقیق کی، میں نے شعائیں کو دریافت کیا، شعاؤں کو، اور میں نے اتنی ریسرچ کی، سب کچھ میں نے دنیا کا کام کر لیا، تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے دل کے گھر میں مکی پایا، یعنی کہ جس حقیقت کی مجھے تلاش تھی، جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو میرے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ اس حقیقت کا راز وہ خالق کائنات یعنی ذات خداوند کریم ہے۔ انسان اسے جنگلوں بیابانوں میں راہب پادری بن کر ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے خود کے ارشاد کے مطابق وہ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے اور اس کے دل میں مکین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے کیسے آگاہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: عشق کی بدولت۔ تو اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی تحقیق آپ کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے عقل، لیکن خدا کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عشق ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر کا حوالہ دینا چاہوں گی، آیت نمبر 157، اس لیے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ بات یقینی ہے بس یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی سرگزشت آدم کا، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا میرا جو ہے پڑھایا ہوا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں لنک میں اپنا نمبر دے دوں گی، آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میں ابھی او اور اے لیولز کے نصاب کے حوالے سے ڈالوں گی اس چینل پہ، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ میری طرف سے مدد ہے ان بچوں کے لیے جو خود اپنی پڑھائی کرتے ہیں، جو خود کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے مسائل کو حل کر دے اور ہمارے طالب علموں کے لیے پڑھائی کے راستے دن بدن کھلتے جائیں۔ اللہ حافظ۔